أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا رب العالمين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عروج اسلامک ٹی وی پروگرام راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ سید محمد احمد شرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 18 رمضان المبارک شریف کی خوبصورت اور بابرکت یہ ساتھ ہمیں نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے برکتوں والی رحمتوں والی ہو اور ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، گزشتہ روز یوم بدر تھا، تو آج ہمارے دو موضوع ہوں گے، یوم بدر اور شان سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین، آج قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہم نے اپنے دلوں کو نور سے منور کیا. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اس پروگرام کا آغاز کیا. یہ کلام سارے کا سارا کلام اللہ کا ہے اور شان میرے مصطفیٰ کریم کی ہے. اس قرآن کے لفظ کالے ہیں، میرے آقا کی زلفیں کالی ہیں. اس قرآن کی صورت و دہا کی، میرے آقا کا چہرہ و دہا کا. اس قرآن کی آیت واللیل کی، میرے آقا کی زلفیں واللیل کی. اس قرآن کی صورت علم نشرہ کی اور میرے آقا کا سینہ علم نشرہ کا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والا حافظ ہو جاتا ہے اور میرے آقا کی زیارت کرنے والا صحابی ہو جاتا ہے، کیونکہ آیات گواہ ہیں قرآنی، آیات گواہ ہیں قرآنی. کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس سمت کرم ہو اگر، اس سمت کرم ہو جائے اگر، بیمار کو ہو تنے آسانی. دنیا کے جام کو ٹھکرا دے، جنت کی جو چاہے میں خانی.
محبوب کی امت کی خاطر فردوس کے باغ ہیں مہمانی، صدقے میں تمہارے جانے جہاں قسمت ہے ملی جاودانی، قرآن کا نور نہ پائے گا جس نے تیری ذات نہ پہچانی، قرآن کا نور نہ پائے گا جس نے تیری ذات نہ پہچانی، اس عارضی مشکل کے بدلے محشر میں ہوگی آسانی، راشد وہ بنا لے اپنا جسے اس شخص پہ ہو فضل ربانی، اس شخص پہ ہو فضل ربانی۔ ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے اپنے دلوں کو نور سے منور کیا، اور آج جو ہمارے پاس خوبصورت اور بڑے ہی اچھے، کسی تعارف کے محتاج نہیں اسکالر ہیں، ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ بھی سید زادے ہیں ہمارے مہمان ثنا خواں سید محمود کاظمی شاہ صاحب، ہم آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ محفل سرکار کی ہے اور سارے آپ کے نواسے بیٹھے ہیں، سادات کی محفل ہے، تو سادات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اس پروگرام میں اور برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہم پروگرام جو راحت رمضان ہے اس میں سرکار کی محفل کر رہے ہیں، یہ پروگرام محفل کی ہے، ساری اسلامک ٹی وی ہے نا۔ ناظرین، آج ہم یوم بدر کے سلسلے میں شاہ صاحب سے بات کریں گے تاکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو پتہ چلے کہ یوم بدر کیا ہے۔ جی میں صاحبزادہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہماری ناظرین کو بتائیں کہ یوم بدر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی محبت کی برکت سے ایک مرتبہ پھر عروج اسلامک ٹی وی کی زیر اہتمام راحت رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری ہو رہی ہے، اور خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ شاہ جی دیکھیں، یہ بدر ایسا معرکہ ہے کہ جس میں سب سے پہلی مرتبہ حق اور باطل آپس میں مقابل کھڑا ہے۔ پہلی جنگ امت مسلمہ کی کفر کے خلاف جس میں سرکار خود شریک تھے، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور ایسا رب نے کرم فرمایا امت مسلمہ پر، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے جو چالیں چل رہے تھے، ان کی تمام چالوں کو انہی کی طرف پلٹا دیا رب نے۔ ان کی تمام جو سازشیں تھیں، رب نے ایسی تدبیر فرمائی کہ وہ اپنی سازشوں میں خود ہی پھنستے چلے گئے۔ ابو جہل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، اس لیے کہ جا کر دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، جا کر محاسبہ کرو۔ دیکھنے والا آیا، حضور کے غلاموں کو اس نے دیکھا، تعداد بظاہر کم تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن جذبات بہت بڑے تھے۔ تعداد کم تھی، ہتھیار بھی کوئی نہیں تھے۔ واپس گیا، اس نے کہا وہ پریشان ہی نہ ہو، وہ تو لڑائی کا آپ سوچے ہی نہ، آپ رسیاں تیار کریں، ہم تو ان کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے، فتح ہماری ہے۔ وہاں کوئی سرکار کا ماننے والا حضور کا غلام بیٹھا تھا، اس نے ان کو ٹوکا، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن رب نے انہیں جذبے اتنے عطا کیے ہیں، رب نے انہیں عشق مصطفیٰ میں یہ عروج اور یہ بلندی عطا فرما دی ہے کہ ہار ان کی نہیں بلکہ تمہاری ہوگی۔ کل میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں منظر جو بدر کا بننے والا ہے، کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی لاشیں نہیں، تمہارے چتھڑے وہاں پہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے لاشیں تمہارے گھوڑوں کے پیچھے باندھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کہا ان کے جذبات بڑے ہیں، ان کی تعداد کو نہ دیکھو، ان کے ذوق کو دیکھو، ان کے راہبر و رہنما کو دیکھو، ان کے آگے جو سپہ سالار ہیں انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سید الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جو ان کے پیچھے درمیان میں سپاہی ہیں، سپاہیوں میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام
جن کا نام بڑے بڑے مارکوں میں صف اول پر ملتا ہے، تمام صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ یہ مارکہ ایسا ہوا، تعداد تو کم تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لڑائی کرنی ہے تو تم آپ لوگوں کا کیا ہوگا، اس وقت آپ کی طرف سے کیا موقف ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے یہی کہا حضور ہم آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی قوم والے نہیں ہیں، ہم وہ ان کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ تم جانو یا تمہارا رب جانے۔ کہا ہم تو جانے اپنی اس لیے لے کر پھر رہے ہیں، اپنے گردنوں کو اس لیے پھر رہی ہیں لے کر کہ آپ کی عزت و ناموس پر کٹائی جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا دل وہ دل ہے کہ جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر وہ سر ہے کہ جو تیرے قدموں پہ قربان۔ بدر امت مسلمہ کا سب سے پہلا فتح کا ایک کارنامہ ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک کو جنگ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے حصے میں فتح لکھی۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا منظر، فل گرمی ہے، صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے ہیں، انداز دیکھیں ان کی محبت کا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو یہ یوم فتح امت مسلمہ کو عطا کیا۔ اس کو یوم البدر بھی کہتے ہیں، یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں پتہ چل گیا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، پہلے بھی پتہ تھا لیکن رب نے ان کی خباثت کو اجاگر کر کے رکھ دیا، کائنات والوں نے پھر ان کا حشر دیکھا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یوم بدر کا بتایا۔ آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی گفتگو آگے جاری رہے گی، تو پہلے ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ثناخوان سید محمود کاظمی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہ میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں جناب سید محمود احمد کاظمی شاہ صاحب خوبصورت انداز میں کلام پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ پیش کر رہے تھے، کیونکہ آپ جب مدینہ شریف گئے، ہر کسی کا تصور اس طرف جاتا ہے کہ آپ مدینہ شریف گئے تو آپ نے دیکھا اتنی خلقت سرکار پہ تو فدا ہے، مگر سرکار کے جو در کے ذرے ہیں ان پہ فدا ہے، ان پہ قربان ہے دنیا۔ تو آپ نے دیکھا ہر بندہ فدا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ فرما رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور اسلام کو خون دے کر سحراب کیا جس نے، اسلام کو خون دے کر سحراب کیا جس نے، یہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد ہے پنجتن کا گھرانہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ماشاءاللہ ہماری جہاں سے گفتگو چل رہی تھی تو میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ پروگرام میں۔ جی ہم اپنے سوال کی طرف پھر آتے ہیں۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے، تو میں حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ غزوہ بدر میں ہمارے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد کیسا تھا؟ جی ماشاءاللہ شاہ جی، یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے۔ اس دور میں جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، اس میں اس سوال کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پوچھا کہ لڑائی کرنی ہے اتنے بڑے مارکے سے، وہاں لاکھوں کا لشکر ہے، پاس کوئی زرہ بھی نہیں، کوئی تلوار بھی نہیں، روایات میں آتا ہے ایک روایت میں ایک گھوڑا، دوسری روایت میں 2 گھوڑے تھے، صرف چند زرہ تھی، چند تلواریں تھی،
اور آدمی کل تعداد صحابہ کرام کی جو غزوہ بدر کے لیے گئے ہیں بدر کے میدان میں، وہ تقریباً 308 یا 9 ہے۔ 3-4 صحابہ کرام تو ایسے ہیں جن کو رب نے اللہ کے فضل سے حضور نے خود اعزازی طور پر بدری صحابہ میں شامل کیا ہے۔ کل تعداد اتنی سی ہے، اتنا بڑا مارکا ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بے شمار ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بہت سارے معاملات وسائل بھی ہیں، ادھر کھانے کو بھی کچھ نہیں، حالت روزہ میں ہے، ہتھیار بھی کوئی نہیں، پتہ ہے کہ جائیں گے تو کٹ جائیں گے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتنا تھا کہ آپ تیار تھے۔ حضور کو آپ صحابہ کرام یہ عرض کر رہے تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بس اشارہ کرتے جائیں، ہم آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانوں کو نذرانے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اس کی مثال یہاں سے دیکھیں، وہاں ننھے صحابہ 2 شہزادے حضرت معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے، ان کا جذبہ دیکھیں، اور پھر بڑوں کا تو پھر اندازہ کوئی نہیں کر سکتا نا، چھوٹے بچے ہیں اور جذبہ جہاد اس قدر ہے کہ اپنی یہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کر رہے ہیں۔ کوشش اس میں ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور کہیں کہ تم چھوٹے ہو، تم گھر چلے جاؤ، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہیں۔ اور جب میدان میں گئے، میدان میں جانے سے پہلے آپس میں کشتی کی گئی، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت معاذ اور معوذ میدان بدر میں گئے، حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ اے حضرت عباس ہمیں بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، فرمایا وہ تو بڑا بدبخت ہے، لعین ہے، اس کے گرد اس کے بہت سارے پہرے دار کھڑے ہوں گے، تم ادھر کدھر جاتے ہو؟ کہا ذرا بتائیں تو صحیح۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ابھی ایسے اشارہ ہی کیا کہ وہ ابو جہل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی اشارہ ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ دونوں جا کے پہنچ گئے۔ پھر جذبہ جہاد دیکھیں صحابہ اکرام کا، وہاں پہ بے خوف کود پڑے میدان بدر میں صحابہ اکرام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جن کو رب کا شیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان دونوں شیروں نے پھر وہاں پہ جو حشر کیا ان کفار کا، جو بھی لوٹ کر آئے پوچھا فلاں کدھر؟ کہا علی نے مار دیا۔ پوچھا فلاں کدھر؟ کہا امیر حمزہ نے مار دیا۔ کوئی پوچھتا ہے وہاں پہ ٹوٹل جو صحابہ کرام نے کفار کو مارا ہے ان کی تعداد غالباً 80 ہے یا اس سے لگ بھگ، جن میں سے 34 کو حضرت مولا مرتضیٰ نے مارا ہے۔ باقی صحابہ کرام نے دیگر کفار کو مارا، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ کی تلوار سے جو کٹنے والے کفار تھے ان کی تعداد 34 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام ہر وقت حضور کی عزت و ناموس پر، حضور کے اشاروں پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ آج جذبہ جہاد کو کھینچ لیا گیا، آج شوق شہادت کو ختم کر لیا گیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش موت اپنی سے ڈرتا نہیں، روح ایمان ان کے دلوں سے کھینچ لو۔ انگریز پریشان تھا۔ میں عروج اسلامک ٹی وی کی وسادت سے آج ناظرین کو پیغام بھی دینا چاہوں گا، انگریز اس سوچ میں فکر میں گم تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، ان کے پاس تھوڑی سی تعداد ہے لیکن یہ مغلوب ہونے کو تیار نہیں، ہم جتنی کوشش کر لیتے ہیں ہمیشہ غالب یہی رہتے ہیں مسلمان۔ اقبال نے جب یہ کہا تو پھر انہوں نے سوچا، انہوں نے پھر قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایسا کون سا ان کے ساتھ چال ایسی چلی جائے کہ ان کو مغلوب کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ جہاد کو ختم کریں گے۔ پھر انہوں نے بندوں کا تلاش کیا، بندوں کو تلاش کیا۔ گزشتہ 2-3 روز قبل ختم نبوت پر تفصیلی گفتگو ہوئی، میں اشارتاً بات کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ پھر چناؤ کیا گیا، سارے معاملات، بہت ساری چالیں چلی گئی، جن میں سے ایک چال مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے دعوے پر ابھارا گیا۔ وجہ یہی تھی کہ یہ اٹھ کر کہے گا میں عیسیٰ ہوں، میں حضرت مریم کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ، تو یہ اٹھ کر یہ سارے دعوجات کر کے ذوق جہاد کو ختم کر دے گا۔
اور شوق شہادت کو ختم کر دے گا. ابھی امت مسلمہ سے جہاد کا تصور ختم ہوتا ہی ہے کہ امت مسلمہ گڑھے میں گر گئی. آج فلسطین کا حشر ہمارے سامنے ہے. ہر طرف مسلمانوں کا حال جو ہے مظلومیت والا ہے. ہر طرف مسلمان جو ہے مار کھاتا ہوا نظر آتا ہے. وجہ یہی ہے کہ آج وہ ذوق، وہ شوق شہادت، وہ جو جذبہ جہاد تھا، جو ایک مسلمان کو کوئی مسئلہ بنتا تھا پوری امت مسلمہ ایک جگہ پر نظر آتی تھی. اگرچہ تعداد میں کم تھے، ہتھیار کم تھے، لیکن حضور کے ایک اشارے پر میدان بدر میں کود کر صحابہ کرام نے یہ بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ تم حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کی غلامی پر یقین رکھتے ہوئے کودنا تمہارا کام ہے. فتح فرشتوں کے ساتھ مدد عطا کر کے عطا کرنا یہ رب کا کام ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ بدر میں کیسے صحابہ واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہم ابھی تلوار نکالتے ہی تھے تو کافروں کی گردنیں اٹھ کر پہلے چلی جاتی تھی. حضور نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے تھے، میں دیکھ رہا تھا. صحابہ کو حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا اپنی نگاہ نبوت سے، رب نے فرشتوں کی قطاروں کی قطاریں اتار رکھی تھی. تم تو تلوار نکالتے تھے، اصل میں گردن تو فرشتے اتارتے تھے. وہ صحابہ کا اگر شوق اور جذبہ آج امت مسلمہ میں بیدار ہو جائے، یہ امت آج بھی سب پر غالب ہے. فتح تو ہمیشہ امت مسلمہ کا مقدر رہی، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگر اس سے پہلے نہ ہو سکا تو حضرت امام مہدی کا ظہور تو ابھی باقی ہے نا. ہم ان پر تو آس لگا کر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہر طرف مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس عروج اسلامک ٹی وی کی وسادت سے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی وہ صحابہ کا جو ذوق اور شوق اور جو جذبہ تھا وہ پیدا فرمائے. اور آج یوم بدر کی وسادت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہی شوق ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری ناظرین کو اور ہمیں بتایا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کا جوش و جذبہ، کہ کس طرح سرکار کی ناموس پر کٹ مرتے، اپنی گردنیں کٹوا دیتے. یہ جب کوئی سرکار کی ناموس پر کٹتا ہے، اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، دین کے لیے گردن کٹواتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، تو وہ جب دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید زندہ رہتا ہے. یہ دنیا میں جو آزمائش ہے، یہ زندگی ہماری آزمائش ہے. مسلمان کی زندگی تو آگے شروع ہوگی، اصل زندگی مسلمان کی آگے ہے. شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور کیا اور یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا. آپ بھی غور سے سنیں، دیکھیں گے دل کی آنکھ سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کی ناموس پر کٹ مرنے کا کیا صلہ ملتا ہے اور کس طرح روح جاتی ہے، کس طرح سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ناموس پر زندگی اور سرکار کی ناموس کی خاطر موت عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں. کیونکہ نعت پاک جو ہے، یہ نعت ابھی جو ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے لحاظ سے، اصل نعت پاک یہ ہے جو صحابہ کرام نے پڑھی ہے. سرکار کی ناموس پر کٹنا، نعت تو کوئی پڑھ نہیں سکتا. اور غالب سے کسی نے کہا تھا کہ سرکار کی شان میں نعت کا مصرع آپ نے فرمایا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہ سرکار کی نعت پاک میرے رب کے علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اور جنہوں نے پڑھی ہے، میرے امام حسین پاک نے کربلا میں نعت پاک پڑھی ہے، اسے کہتے ہیں نعت کا پڑھنا. سر نیزے کی نوک پر لب سے قرآن کی تلاوت جاری. ہم اپنے آپ کو سجاتے ہیں. کلام شامل کریں گے سید محمود احمد کاظمی شاہ صاحب، ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے. جی سرکار کا ذکر کریں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، 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 رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ ناظرین، سید محمود احمد کاظمی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پڑھ کے ہمارے دلوں کو نور سے منور کر رہے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جب کلام میں سنتا ہوں مجھے یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ۔ کیونکہ ہر بے اصول کے لیے کچھ فطری اصول زندہ ہے، چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے۔ اور جشن ولادت منا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ جشن ولادت منا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ اور نہ ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میں، نہ ماننے والے مر تو جہنم میں جا، تو کس لیے نامعقول فضول زندہ ہے۔ بس زندہ ہے میرا رسول زندہ ہے، اور نہ ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میں کہ شیطان کی اب بھی بھول زندہ ہے۔ نہ ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میں کہ شیطان کی اب بھی بھول زندہ ہے، شیطان کی اب بھی بھول زندہ ہے۔ کیونکہ جو نہیں مانتا وہ شیطان ہے نا، شیطان نے انکار کیا تو شیطان ہی رہا، شیطان ہو گیا ابلیس۔ کیونکہ نہ ماننے والوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں میں شیطان کی اب بھی بھول زندہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ کلام جب سنتا ہوں تو میرا یہی اشعار ذہن میں میرے آ جاتے ہیں کہ بس زندہ ہے میرا رسول زندہ ہے، ان کے صدقے سب زندہ ہیں، میرے آقا کے صدقے سب زندہ ہیں۔ جی ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دو موضوع ہیں، میں نے پروگرام سٹارٹ ہوتے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے آج دو موضوع ہیں۔ ایک
یوم بدر اور دوسرا شان سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں حضرت علامہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی دونوں عنوان بڑے خوبصورت ہیں، ایک پر کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دوسرے پر بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ ماشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جو مرتبہ اور جو مقام عطا کیا ہے، اس میں سے سب سے بلند ترین جو شان رب نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ کے بعد آپ کو جو مقام اور جو رفعت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جس کا باپ بھی صدیق اکبر ہو عاشق اور بھائی، جو خود بھی واہ واہ، صدیقہ ہو اسے کیا سیدہ بات، عائشہ کہتے بے ہیں۔ شک بے شک بے شک۔ پھر آپ کی رفعت اور بلندی کا اندازہ کریے کہ آپ ایسی محدثہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث ڈائریکٹ رسول اللہ کی زبان سے سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی مفسرہ ہیں کیا بات۔ کہ جنہوں نے قرآن ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم اور مرتبہ علم کا اندازہ کریے کہ محققین نے اس پر تحقیق کی ہے، آدھا علم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ عورتوں کے تمام تر مسائل جتنے بھی ہیں ان کی راویہ جو ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ ہیں۔ تمام تر مسائل جو سرکار نے جس ہستی پر اعتماد کیا، جس ہستی پر اعتماد کرتے ہوئے تمام تر عورتوں کے مسائل سرکار جنہیں بتاتے تھے انہیں سیدہ عائشہ کہتے ہیں۔ اور پھر میں جب بھی ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو ماؤں بہنوں بیٹیاں ہیں ان تک کوئی پیغام رسائی کی جائے، ان تک ان کی سیرت سے کوئی پیغام دیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ کے حیا اور آپ کے پردے کا عالم دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ کا وصال ہوا حجرہ عائشہ میں، آپ کی تدفین بھی حجرہ عائشہ میں ہوئی۔ وصال باکمال پر ہر طرف شور و غل تھا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ جب بھی امت میں کہیں فتنہ کوئی اٹھتا تھا تو اس کا حل کرنے کے لیے رب صدیق اکبر کو وہاں پہ پہنچا دیتے تھے۔ اس مسئلے پر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے بڑا خوبصورت اس کا حل فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی کی یہ شان ہے، جو نبی جس جگہ پر نبی کا وصال ہوتا ہے، نبی کی روح قبض ہوتی ہے، اسی جگہ پر ان کی تربت بنائی جاتی ہے۔ پھر حجرہ عائشہ میں آپ کی تدفین ہوئی، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق پاک کا وصال ہوا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی چارپائی لائی گئی، پھر روضہ رسول میں آپ کی بھی تدفین ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہی حجرے میں تب تک آتی رہی بلا جھجک، کیونکہ آپ کے ایک جو ہے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پھر آپ ان کی زوجہ بھی ہیں، دوسرے پھر آپ کے بابا ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، بلا جھجک اپنے معاملات کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق آتی رہیں۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر جب فاروق اعظم کا وصال ہوا، آپ کو بھی وہیں تدفین، آپ کی تربت بھی وہیں بنائی گئی۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم کی تدفین ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عالمہ راقیہ، عالمہ فاضلہ، آپ کا انداز اور معمول جو تھا وہ بدل گیا۔ آپ پہلے اپنے معمول کے مطابق آتی تھی، اسی انداز سے جیسے بیٹھی ہوتی تھی ویسے چلی جاتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دفنایا گیا تب آپ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پہلے تو بے خوف بے جھجک اپنے معمول کے مطابق جاتی تھی، اب اتنے پردے کا اہتمام کیوں؟ کہا ایک میرے بابا ہیں
ایک میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ میرے غیر محرم ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم اپنے معاشرے کا ماحول دیکھیں، زندہ لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پیروں کی طرف چلے جائیں، آپ خود سید زادے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی الحمدللہ سادات گھرانے سے تعلق ہے، حضرت بھی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پیروں کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو جہالت کا دور ہے، ہر طرف ہر محلے سے کوئی 4 پیر نکلیں گے، کوئی 4 آپ کو یہ ڈیرا چلانے والے نکلیں گے، ہاں جی، وہ عورتوں سے ان کی سازش چلتی ہے۔ اور یہ بھی عروج اسلامک ٹی وی کی وسادت سے میں پیغام دینا چاہوں گا، یار آج کوئی پیر سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا فاروق اعظم سے بھی بڑھ کر کوئی تقوی رکھنے والا آ گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، فرمایا میرا عمر جس رستے پر جائے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، اس عمر کی قبر پر سیدہ عائشہ حاضر ہوتی ہیں، تو آپ پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ قبر پر جا رہی ہیں، زندہ نہیں ہیں، حضرت فاروق اعظم کی تربت پر جا رہی ہیں، اگرچہ ان کو رب نے بڑی رفعت عطا کی ہے، لیکن پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہی پیغام تھا امت مسلمہ کے لیے، آج کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ جب بھی کسی غیر محرم کے پاس جانا ہو، کبھی جانا پڑ جائے تو اس اہتمام کے ساتھ جاؤ کہ تمہارا جسم تو کیا، تمہارا جسامت کی بناوٹ کا بھی کوئی اندازہ نہ کر سکے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ جب دربار یزید میں خطاب کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک صحابی رسول تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مولا علی خطاب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھنا چاہا، کہا آپ بیٹی کون بات کر رہے ہو؟ حضرت سیدہ زینب پاک آپ نے جواب ارشاد کیا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو، آپ نے بتایا میں زینب ہوں، کہا آواز تمہاری پہلے تو ایسے نہیں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، آپ کا جواب میری گفتگو کا اختتام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا بات کرنا پڑ رہی ہے مجبوری سے، مجبوری کی وجہ سے میں آج خطاب کر رہی ہوں، لیکن لہجہ علی کا اس لیے لا رہی ہوں کہ میرا پردہ بھی برقرار رہے۔ فرمایا میں آواز کو خود بدل کر بات کر رہی ہوں، آواز کو تبدیل کر کے گفتگو کر رہی ہوں کہ کوئی میری آواز کو بھی نہ پہچان سکے۔ گفتگو تو کرنا پڑ رہی ہے، پیغام یہی تھا کہ کبھی غیر محرم سے گفتگو کرنا پڑ جائے، آواز کو اتنا بدل کر اور روب والی آواز نکالو کہ کوئی تمہاری آواز کو بھی نہ پہچان پائے۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ ضرورت ہے کہ ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کے حالات دیکھے جائیں، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، پھر اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی طرف ڈالا جائے۔ پھر دیکھنا جس بیٹی کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اس بیٹی کو رب نے جو شانیں دی ہیں ان کی برکتیں پھر زندگی میں اجاگر ہوتے ہوئے دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے خیر و برکات نصیب فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ کا فیضان نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ سید حضرت علامہ حبیب الرحمن شاہ صاحب نے اما عائشہ پاک کی شان بتا کر ہمارے دلوں کو نور سے منور کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو با پردہ رہنا چاہیے، با پردہ ہو کر رہنا چاہیے، کوئی ہماری آواز بھی نہ سنے اور کسی کے کان میں ہماری آواز بھی نہ جائے، کسی غیر محرم کے کان میں۔ تو حضرت گرامی، یہ آج کا پیغام اور آج کا سبق جو ہمیں ملا ہے، شاہ صاحب نے جو بتایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور با عمل ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت گرامی، اما عائشہ پاک کی بہت شان ہے، ہماری تو کوئی اوقات نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ عروج اسلامک ٹی وی چینل کو دیکھتے رہیے، راحت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہے۔ آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، سرکار کی نعت پاک سنی اس پہ بھی کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔